السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا بیان سب کو پتہ ہوگا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا، لیکن آج ہم بات کریں گے کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا کٹا سر کے ساتھ دشمنوں نے جو کیا، یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر نیزے پر لے کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے طرف چلا۔ محل میں فوجی یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری اور کہنے لگا، دیکھ لو، جو بھی میرے مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کی یہ بے حرمتی دیکھ کر دربار میں ایک بوڑھا یہودی وہ کہنے لگا، اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میرا مخالفت کی تو میں نے ان کو کیسا انجام دیا۔ اس پر زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جب کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے بولا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ مدینہ جا سکتے ہو، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری راستے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ کئی دنوں بعد یہ قافلہ سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے لوگ اکٹھا ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خاموش تھیں، کسی سے کچھ بھی بات نہیں کر رہی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چلی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہیں جن کو سن کر سارے مدینے والے لوگ رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے پیارے حسین کا کیا حال کیا، اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر ان کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بغل میں دفنا دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سبھی کو دنیا میں ہی بہت ہی سخت سزا دی، جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اس منو کو اللہ نے کون سی سزا دی، اس کی ویڈیو ہم آپ کو کل ضرور دیں گے، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔